اگر صرف اس ایک ٹاپک کو لے کر اس امت تک پہنچایا جائے نا جی کہ آسان چیزوں کو اختیار کریں، یعنی پہلے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو پورا کریں، اس کے بعد بڑی پہاڑوں کو بھی باری آ جاتی ہے۔ بلکہ اس قدر آقا کی رحمت اور آسانی والا معاملہ ہے کہ یہ اسی وقت کی بات ہے جب صحابیات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس پر اجماع ہو گیا کہ عورتیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آئیں گی۔ لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے، فجر کی نماز ہے اور بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کو انتہائی مختصر کرتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس روایت میں بھی آتا ہے۔ جب آپ سے اس معاملے میں عرض کیا گیا تو آپ نے کچھ یوں فرمایا کہ مطلب میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو مجھے ہوا کہ اس کی ماں پیچھے نماز میں ہوگی تو ماں جلد اپنے بچے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، وہ طویل یہ تاخیر یا طویل قرات کے تعلق سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مطلب کہ ایک سخت انداز آپ کا تھا، اور آپ مطلب کہ ایک ناراضگی والا معاملہ تھا کہ کیا تم لوگوں کو دین سے دور کر دو گے۔ فتاویٰ رضویہ میں فتویٰ موجود ہے پورا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا فتویٰ عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ بھی یعنی یوں سمجھے کہ جس میں طویل قراءت کرنا افضل ہے اس نماز کا حوالہ دیا۔ 999 چاہتے ہیں کہ قراءت طویل ہو، مگر ایک ایسا ہے جس سے اس سے تکلیف ہوگی، تو فتویٰ یہ ہے کہ امام کے لیے یہ بات حرام ہے کہ وہ طویل قراءت کرے، کیونکہ اس کو اس ایک مقتدی کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اس طرح کا فتویٰ یہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو فرض روزوں میں ہمارے لیے تخفیف کی گئی ہے، ہم شرعی مسافر ہیں تو نماز کی رکعتوں میں ہمارے لیے جہاں جہاں کی گئی ہے وہاں تخفیف یعنی کمی کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک وقت تھا کہ سارا مال زکوٰۃ میں دیا جاتا تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو قربان جائیں کہ آپ نے 2.5% زکوٰۃ کر دی۔ اس کے علاوہ جو کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے تو ویسا کاٹ دیا جاتا تھا، الگ کر دیا جاتا تھا۔ پھر دھونے کی آسانی آ گئی، دھوتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور مطلب تہجد کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، امت کے لیے یہ نفل ہو گئی ہے۔ پہلے صرف پانی ہی پاک کرتا تھا، پھر مٹی کی جنس کو لیا گیا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت تو پھر مٹی کی جنس کو بھی اتنی اقسام بیان کر دیں گے۔ قربان جاؤں میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی فقاہت پر۔ حج کے حکم میں دیکھیں کسی نے عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، ایک ہی بار حج فرض رکھا، اور اگر آقا 2 بار فرماتے تو 2 بار حج ہو جاتا، کیونکہ آپ مالک شریعت ہیں۔ تو الغرض مقصد یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی سے بات کرنی ہے تو آسان کریں، کوئی ورڈ استعمال کر رہے ہیں تو آسان کریں، کوئی تحریر لکھنی ہے تو آسان کریں، کوئی راستہ اختیار کرنا ہے تو آسان کریں، جو بھی کرنا ہے آسانی اختیار کریں۔ انشاءاللہ زندگی آسان بن سکتی ہے۔ ہم نے خود ہی اپنی زندگی کو کمپلیکیٹڈ کیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قدر زندگی کے آسان کرنے کا درس دیتے ہیں۔ ایک مقام پر کھانے کی بات ہوئی تو سالن نہیں تھا تو فرمایا کہ سرکہ ہے، کہا سرکہ ہے، کہا سرکہ دے دو، روٹی اور سرکہ لیا، پھر فرمایا سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آسان، اللہ تعالی ہمیں آسانی اختیار کرنے والا اور آسانی کو پسند کرنے والا، جبکہ یہ سب کچھ ہو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر، شریعت مطہرہ میں رہ کر، شریعت و دین کے احکام میں رہ کر آسانی ہے۔ اب یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے بندہ شریعت کی حدود سے نہیں باہر نکلے گا۔ جب آپ لائن کراس کر لیں گے تو وہ آسانی نہیں ہے، وہ تباہی ہے۔ اور اس کے مناظر دنیا بھر میں آج دیکھے جا سکتے، کھلی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ آپ غور کرنے کی یہاں پر ضرورت پڑتی ورتی نہیں ہے۔